بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد، راولپنڈی، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور سب سے امپورٹنٹ خبر ہے واشنگٹن ڈی سی سے۔ جی ہاں، امریکہ کے دارالخلافہ واشنگٹن ڈی سی سے ایک اہم ترین خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے۔ یہ خبریں پاکستان کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اس اعتبار سے اچھی ہیں کہ پاکستان میں ایک امید کی کرن نظر آ رہی ہے۔ جو فسطائی حکمرانی اور فسطائی حکمران پاکستان میں مسلط ہیں، ان کی چولیں ہلی ہوئی ہیں، ان کی بنیادیں ہل چکی ہیں، وہ کافی کمزور ہیں اور کافی ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے ہیں، اور اپنی چمڑی دمڑی بچانے کے لیے اور اپنا اقتدار، اختیار اور عہدے بچانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں۔ لیکن اب تک، اس وقت تک جب ہم بات کر رہے ہیں، ان کی پوزیشن کافی کمزور ہے۔ جی ہاں بالکل، اور سب سے زیادہ کمزور پوزیشن پہ اس وقت ہمارے جنرل صاحب ہیں، کیونکہ انہوں نے ہی یہ سارے کا سارا ایک جعلی نظام قائم کیا، تشکیل دیا، اور اس نظام کو ابھی تک وہ سہارا دیے ہوئے تھے اور بڑی طاقت کے ساتھ اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ لیکن اب طاقتور کو طاقتور سے ہی، آپ کو معلوم ہے کہ جو طاقتور ہوگا، طاقتور کو تو پھر اس سے بڑا کوئی طاقتور آ کے ہی گرائے گا۔ تو وہی سچویشن اس وقت موجود ہے، اور عمران خان، پاکستان تحریک انصاف، پاکستان کے عوام اور خاص طور پہ ہماری عدلیہ، ہمارا میڈیا، ان کے لیے اس اعتبار سے اچھی خبریں ہیں کہ زمین جو ہے وہ سرک رہی ہے فسطائی حکمرانوں سے۔ بہرحال خبریں کچھ ڈسکس کرتے ہیں، سٹارٹ لیتے ہیں۔ پہلے تو ایک کراچی سے خبر ہے، سانگھڑ سے بلکہ۔ خبر یہ ہے کہ ایک غریب دودھ بیچنے والا وہ جا رہا تھا، اور انہوں نے صرف اتنا کہا کہ عمران خان ایماندار آدمی ہے اور اس کو رہا کیا جائے، وہ عمران خان ایک دیانتدار لیڈر ہے۔ ان الفاظ کی ادائیگی پر سندھ کے علاقے سانگھڑ میں پولیس نے اس دودھ بیچنے والے گوالے کو گرفتار کیا، اور اس سے موٹر سائیکل چوری کے مقدمے میں ان کو اٹھا لیا گیا، اور اس کے بعد وہی کام کیا جو پنجاب کی فسطائی حکومت کر رہی ہے، وہی کام پیپلز پارٹی کی فسطائی حکومت نے سانگھڑ میں کیا۔ ان کے عزیز و اقارب کو تنگ کیا گیا۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جن سے اتنی بھی بات برداشت نہیں ہو سکتی، تو آپ ذرا خود سوچئے گا کہ وہ بڑی خبروں کو کیسے برداشت کر لیں گے۔ یہ تو میں نے آپ کو ایک ہلکا سا نمونہ بتایا، اور یہ پورے ملک میں ایسا ہی ہے کہ یہ جو وائرس ہے نا، عمران خان صاحب والا وائرس، جو شعور کا وائرس ہے، یہ پورے ملک میں پھیل چکا ہے، اور اب اس شعور کے وائرس کو کنٹرول کرنا کسی کے بس میں نہیں ہے۔ اس لیے جتنا جلدی ہو سکے ان کے ساتھ معاملات طے کریں۔ پاکستان کے عوام کے ساتھ پنگا لینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جس نے بھی پاکستان کے عوام سے پنگا لیا، اس کا مستقبل کوئی اچھا نہیں ہوا بلکہ عبرتناک ہوا۔ اور یہ سارے کے سارے عوام جڑے کس سے ہوئے؟ عمران خان سے، اور عمران خان صاحب کو جیل سے رہا کرنے کی دن رات کوشش کی جا رہی ہے۔ میں آپ کو بڑے پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کی منتیں کی جا رہی ہیں باقاعدہ طور پہ کہ خدا کے لیے آپ جیل سے نکلیں، اور جہاں کہیں گے ہم آپ کو شفٹ کر دیتے ہیں۔ یہ مستند ہے، اس خبر کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا۔ اور اس کی بنیادی وجہ جو ایک اگلی خبر ہے جو واشنگٹن سے ہے اور امریکن کانگریس سے ہے، وہ اس خبر نے ان کا جینا حرام کیا ہوا ہے۔ بلکہ میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ خبر پہلے آپ کو دے ہی دی جائے تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ داخلی طور پر بھی جو ہیں پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ داخلی طور پر بھی اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے، اور خاص طور پہ ہمارے جنرل صاحب اور ان کے ساتھ جو اردلی سرکار ہے، وہ ساری کی ساری اس وقت پریشانیوں میں ڈوبی ہوئی ہے۔ پہلی بات بلوچستان والی خبر، کیونکہ اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ بلوچستان میں لانگ مارچ جو ہے اس کو روکا جا رہا ہے، دھمکیاں دی جا رہی ہیں، ان کا گھیراؤ کیا جا رہا ہے۔ سردار اختر مینگل صاحب، اور وہ آنا چاہتے ہیں، کوئٹہ میں آنا چاہتے ہیں، اپنا جمہوری اور آئینی حق استعمال کرنا چاہتے ہیں، لیکن اب انہیں کہا گیا ہے کہ جی ریڈ زون میں آپ کا آنا ریڈ زون میں بالکل قبول نہیں ہے، اور اگر آپ ریڈ زون میں آئیں گے، احتجاج کریں گے، تو بلوچستان گورنمنٹ کے ترجمان ہمارے دوست شاہد رند نے کہا ہے کہ پھر ہم
وہی کام کریں گے جو پھر ہم کر سکتے ہیں، یعنی پھر فسطائیت ہی ہے اور اس کے علاوہ تو کچھ اور ہے نہیں۔ اور انہوں نے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوئٹہ نہیں آنے دینا۔ لیکن بلوچستان میں ہی دیگر جماعتیں جو ہیں انہوں نے اپنے باہمی اختلافات ختم کر دی ہیں اور ایک بھرپور پریس کانفرنس کی ہے۔ بی این پی مینگل، نیشنل پارٹی، پی ٹی آئی، اے این پی اور وکلا برادری وہ بھی میدان میں آ گئی ہے، اور انہوں نے سردار اختر مینگل صاحب کے لانگ مارچ اور دھرنے کو سپورٹ کا اعلان کیا ہے، اور انہوں نے کہا کہ ہم بھی اس کو جوائن کریں گے۔ اور جب وہ کہتے ہیں کہ ہم جوائن کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ قد کاٹ کافی معاملہ، کیونکہ معاملہ ایسا ہے کہ ایک تو عالمی پذیرائی اس کو مل چکی ہے، اور بنیادی انسانی حقوق کا معاملہ ہے، خواتین جیلوں میں ڈالی ہوئی ہیں، مسنگ پرسنز کا مسئلہ بھرپور طریقے سے پوری دنیا میں پھیل چکا ہے، تو کوئی وضاحت ہے نہیں۔ ایک طرف دہشت گردی ہے، دہشت گردوں کو بالکل ختم کریں، لیکن دہشت گردی کی آڑ میں، دہشت گردی کے خاتمے کی آڑ میں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ لوگوں کو ان کے گھروں سے خواتین کو اٹھانا شروع کر دیں، یا پھر ان کے خلاف جھوٹے مقدمات قائم کر کے سیاسی کارکنوں کو جیلوں میں ڈالیں۔ 3 MPO کے تحت نقص اندیشہ نقص امن کے تحت یہ نہیں ہو سکتا۔ مارشل لائی اور فوجی جو احکامات ہیں وہ کہتے ہیں جی ہم ان فوجی مارشل اللہ کے دور کے احکامات ہمیں قبول نہیں ہیں۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کی صورتحال اس سے بھی زیادہ سنجیدہ، اور وہاں پہ رواں سال 3 ماہ میں، صرف 3 مہینوں میں پولیس اور سیکورٹی اہلکاروں سمیت 152 شہری شہید ہوئے ہیں، یعنی 90 دنوں میں 152 شہری جو ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں مجموعی طور پر، اور سب سے زیادہ 45 عام شہری اور 127 زخمی بھی ہوئے۔ عام شہری 45 شہید ہوئے اور 127 زخمی ہوئے۔ یہ صورتحال بہت ہی الارمنگ ہے، اور اسی طریقے سے ہمارا فوجی افسروں کا، جوانوں کا، سیکورٹی اہلکاروں کا بہت زیادہ جانی نقصان ہو رہا ہے، اور ہمیں حاصل کیا ہو رہا ہے؟ ہمیں حاصل کچھ نہیں ہو رہا، اور اس کے بدلے میں ہمیں عدم استحکام کا، معاشی، سیاسی، عدالتی، صحافتی عدم استحکام کے علاوہ ہمیں کچھ نہیں مل رہا۔ پھر امریکہ آہستہ آہستہ بادشاہ سلامت کی طرف بڑھ رہا ہے، اور فسطائی حکمرانوں کی طرف بڑھ رہا ہے امریکہ، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ اور ان کی حکومت جو ہے وہ سٹیپ بائی سٹیپ پاکستان کے فسطائی حکمرانوں کے گرد جو گھیرا ہے وہ تنگ کرتی جا رہی ہے۔ سب سے پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جی پاکستانی مصنوعات پر بھی 29% جو ہے وہ ٹیرف عائد کیا ہے، اور جو بھی پاکستان سے، سادہ زبان میں آپ کو بتاؤں، پاکستان سے جو بھی تجارت اور مال جائے گا، پاکستان ایکسپورٹ کرے گا امریکہ اور امریکہ کی منڈیوں میں، تو اس پہ 29% جو ہے وہ اسپیشل ٹیکس دینا پڑے گا، اور جب 29% ٹیکس آپ کا لگ جائے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مال کی کھپت جو ہے وہ کمپٹیشن میں آگے، آپ کو مزید کمپٹیشن میں جانا پڑے گا، اور آپ کے منافع کم ہو جائے گا، آپ کا پروفٹ مارجن، بلکہ آپ کا جو قیمت ہے وہ بھی پوری نہیں ہو سکی، جس کا بنیادی نقصان یہ ہوتا ہے کہ پھر آپ کی ایکسپورٹس رک جاتی ہیں، اور جو ڈالر آ رہے ہوتے ہیں زر مبادلہ کی صورت میں وہ بھی آپ کو نہیں ملتے، اور یہ کام کیا ہے انہوں نے جی۔ اور معیشت جو ہے وہ اس وقت ہماری آلریڈی ڈاواڈول ہے، اور جو سب سے بڑا ہماری مارکیٹ ہے جی وہ ہے ٹیکسٹائل، جو مصنوعات ہیں وہ سب سے زیادہ امریکہ میں جاتی ہیں، اور امریکہ ہماری پہلی بڑی منڈی ہے جہاں سے ہم بآسانی، ہمارے جو تاجر ہیں وہ ٹیکسٹائل سیکٹر سے جڑے ہوئے وہ ایکسپورٹ کرتے ہیں، اور وہاں سے پاکستان میں زر مبادلہ آتا ہے، اور اس کا زیادہ تر حصہ میں نے آپ کو بتایا کہ امریکہ کو جاتا ہے۔ لیکن اگر یہ ٹیرف لگ جاتا ہے اور یہ کمپٹیشن پہ ہم پھر عالمی سطح پہ مقابلہ نہیں کر سکیں گے، گلوبل کمپٹیشن کے مسائل بھی بڑھ رہے ہیں، اور 9 اپریل کے بعد جب یہ ٹیرف نافذ العمل ہوگا تو پھر پاکستان کی برآمدات جو ہیں وہ تقریباً رک جائیں گی، جس کے باعث نہ صرف ٹریڈ ٹریفک بڑھے گا بلکہ فارن ایکسچینج ریزرو بھی کم ہوں گے، اور بے روزگاری میں بھی اضافہ ہوگا، کیونکہ ہماری انڈسٹری جب بند ہوگی تو پھر اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوتا ہے۔ جو ہماری معیشت پہلے ہی ہچکولے لے رہی ہے اس کو مزید ایک جھٹکا لگا ہے، کیونکہ ہماری معیشت جو ہے اس وقت قرضوں پہ چل رہی ہے۔ ان حالات میں جو پاکستان کے حکمرانوں سے جو مطالبہ کیا جا رہا ہے
یہ سب کچھ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ پاکستان میں بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں اور تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں، اور یہاں پہ غیر اعلانیہ مارشل لا ہے اور فوجی حکومت ہے، فوجی حکمران ہیں۔ باقی شہباز شریف صاحب خود کہتے ہیں کہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ان حالات میں جو اب تک کی جو اقدامات تھے، جو ہاتھ پاؤں مارے جا رہے تھے، وہ بہت زیادہ ہاتھ جواب دے گئے ہیں۔ اب جو بڑی خبر ہے، سب سے بڑی، وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے جتنی بھی اور ہماری فوجی قیادت نے جتنی بھی تدبیریں چلیں وہ سب کی سب ہو گئی ہیں الٹی، اور پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کا دوسرا مرحلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے، اور امریکی ٹیرف سے بھی جو الگ نقصان ہے، اور یہ عالمی میڈیا، عالمی ذرائع ابلاغ جو رپورٹ دے رہے ہیں وہ کافی خوفناک ہیں۔ جو صورتحال ہے جی، اگر آپ جائیں، یہ میرے سامنے پڑا ہے، ایک ویب سائٹ ہے امریکن کانگریس کی، اور اس میں اگر آپ وہاں پہ جائیں گے تو congress.gov پہ جائیں، اور وہاں پہ یہ جو پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ ہے 2025-26، اس کو جناب نمبر لگ گیا ہے، اور یہ آپ کے سامنے آپ کے دیکھ بھی رہیں گے، سکرین پہ بھی آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کو بل کے ڈرافٹ کو نمبر الاٹ کر دیا گیا ہے، اور یہ امریکن کانگریس کی آفیشیل ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا ہے یہ بل، اور پاکستان ڈیموکریسی ایکٹ کو نمبر جو لگا ہے HR 2311 یہ نمبر الاٹ کیا گیا ہے، اور امریکی کانگریس مین جو ولسن کا ٹیلی فون نمبر اور ای میل ایڈریس بھی اس پہ لگا دیا گیا جی، آفیشیلی جاری کر دیا گیا ہے، جس میں امریکہ میں موجود افراد بل کے متعلق اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں، اور عوامی رائے کے پیش نظر اس بل کو فوری طور پر مکمل کر کے اسے جلد کانگریس میں پیش کرنے کے احکامات بھی جاری کیے جا سکتے ہیں۔ اور امریکہ میں قانون سازی کے لیے جی جو بل کے ڈرافٹ کو کانگریس کی آفیشیل ویب سائٹ پہ جب لانا ایک مشکل کام ہوتا ہے، جو وہاں کے ہیں ضابطے کے مطابق اس کو نمبر لگتا ہے تو اس پہ پروسیس ہوتا ہے، لیکن یہ بل جلدی پروسیس ہو گیا، جلدی نمبر لگ گیا، اور یہ آفیشیل ویب سائٹ پہ بھی آ گیا، اور اس لیے آیا ہے کہ یہ اب صرف جو ولسن کا بل نہیں ہے، بلکہ جو ولسن کے ساتھ ساتھ متعدد اراکین پارلیمنٹ، خواہ وہ ان کا تعلق حکمراں جماعت ریپبلکن سے ہے یا پھر اپوزیشن ڈیموکریٹ سے ہے، دونوں ارکان کانگریس جو ہیں، اپوزیشن اور حکومت دونوں جماعتوں کے وہ مل گئے ہیں اس بل کی حد تک۔ اور یہ اگر یہ قانون سازی امریکہ کے بجائے کسی دوسرے ملک کے متعلق ہو تو یہ حمایت حاصل کرنا، وہ کہتے ہیں، کافی مشکل ہوتا ہے، لیکن بل کا ڈرافٹ اراکین پارلیمنٹ کی حمایت حاصل کرنے کے لیے لابی میں ہی اپنی اصل شکل کھو دیتا ہے، لیکن اس بل کو ابھی تک پذیرائی مل رہی ہے، اور یہ بل آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ اور جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ آپ اس وقت پاکستانی پروفیشنل جو ہیں ان کو آپ کلٹیویٹ کریں، ان کو آپ برائب کریں، یا ان کو آپ آفر کریں، انسینٹیوز دیں، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا ان کو آپ بیوقوف بنائیں۔ شریف لوگ ہیں وہ، اور ظاہر ہے وہ بہت زیادہ شاطر لوگ نہیں ہیں، اور شریف لوگ ہیں، اعتبار کرنے والے ہیں، اور پاکستان کے لیے، پاکستان کی بھلائی کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان میں رول آف لا ہو جیسے امریکہ میں ہے، اور جمہوریت ویسی ہی ہو جیسی مغربی ملکوں میں ہے، اور آزادیاں ہوں، شہری آزادیاں ہوں، ملک ترقی کرے، ہمارا پاکستان بھی جیسے مغربی ممالک ترقی کر رہے ہیں۔ وہ تو ایک نیک نیتی سے ایک کام کر رہے ہیں، اور یہی پاکستانی جو ہیں وہ پاکستان کی طاقت ہوتے تھے، پاکستان کی حکومت کی طاقت ہوتے تھے۔ لیکن اس وقت صورتحال یہ ہے، آپ نے ان تمام اوورسیز پاکستانیوں کو آپ نے اپوزیشن سمجھا، اپنا دشمن سمجھ لیا، اور ان کو ووٹ کا حق جو عمران خان نے دیا تھا وہ بھی چھین لیا۔ ان کو جو اضافی ان کے پاکستان میں جو مسائل ہوتے تھے ان کو حل کرنے کے لیے انہوں نے اضافی اقدامات کیے، آپ نے وہ بھی ختم کر دیے۔ تو اس لیے اوورسیز پاکستانی جو ہیں وہ اب پاکستان میں رول آف لا اور کانسٹیٹیوشنل بالادستی کی لڑائی جو ہے وہ لڑ رہے ہیں۔ اس لیے جناب امریکہ میں قانون سازی، اس میں امریکنز، پاکستانی امریکنز کا بہت زیادہ رول ہے، تو لہٰذا آفیشیل ویب سائٹ تک لانا بھی میں نے کہا کہ یہ بل مشکل ہوتا ہے، لیکن اب یہ آ چکا ہے، اور اگر یہ قانون سازی وہ کہتے ہیں مشکل کام تھا، لیکن مشکل مراحل جو ہیں وہ جلد حل کر لیے گئے ہیں، اور
اس کی مخالفت میں آپ کو بتا دوں کہ اس بل کو رکوانے کے لیے اب تو ریکارڈ پہ بھی آ چکا ہے، ڈراپ سائٹ نے یہ دے دیا ہے کہ کس طریقے سے ہماری فوجی قیادت نے لابیسٹ انگیج کیے تحریک عدم اعتماد، جسے رجیم چینج آپریشن واقعتاً رجیم چینج آپریشن تھا، اس کے لیے باقاعدہ طور پہ لابیسٹ انگیج کیے، معاہدے کیے، پیسے دیے، اور انہوں نے پھر آگے جو منی ٹاؤٹس ہیں ان کو انگیج کیا، اور منی ٹاؤٹس کے ذریعے پھر جو پاکستان کا پیسہ ہے، ہمارا پیسہ ہے، میرے اور آپ کے ٹیکس پیئرز کی منی ہے، دولت ہے، جو کہ پاکستان میں جمہوری قوتوں کو، آئینی قانونی قوتوں کو، سیاسی کارکنان کو، سیاسی جماعتوں کو کمزور کرنے کے لیے استعمال ہو رہے ہیں. اور اس میں ایسے مکروہ چہرے شامل ہیں جو کبھی کسی کے لیے لابی کر رہے ہوتے ہیں اور کبھی کسی کے لیے. ان کے نزدیک دین، ایمان، اخلاق، اصول کوئی نہیں ہے. ان کے نزدیک صرف یہ ہے کہ ان کو چند ڈالر دے دیں آپ، اور چند ڈالر کے بدلے میں آپ ان سے جو مرضی کہلوا لیں. لہذا اس بل کو بھی رکوانے کے لیے بہت سارا کچھ کیا گیا، لیکن وہ تمام لابیسٹ جو ہیں وہ سارے کے سارے فلاپ ہو چکے ہیں، اور یہ بل جو ہے وہ برق رفتاری سے منظوری کی طرف جا رہا ہے. اگر یہ قانون سازی، یہ بل جو ہے جی، اس کی حمایت نہ کرنے کے لیے، اس بل کی حمایت نہ کرنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کی امریکہ میں پاکستانی کمیونٹی سے ملاقاتیں بہت ہوئیں، اور پس پردہ بہت کچھ ہوا، لیکن کامیابی نہیں ہو سکی. اور پھر آخری کوشش یہ کی جو پچھلے دنوں کی گئی کہ ڈاکٹرز کو اور پاکستانی پروفیشنلز کو بلایا گیا اور ان کی آؤ بھگت کی گئی. تو اس طریقے سے اگر یہ بل پاس ہو گیا تو ہونا کیا ہے، عمران خان اور پی ٹی آئی کارکنان کی گرفتاری میں ملوث پاکستان کے حکومتی اور عدالتی اور فوجی حکام پر پابندیاں عائد کی جائیں گی، اور ان کے اثاثے منجمد ہوں گے، اور اس میں سر فہرست جو ہیں وہ ہمارے جنرل صاحب ہیں. اور یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں، بلکہ اس میں بلوچستان کے لوگ جو گرفتار ہیں، سیاسی کارکنان گرفتار ہیں، سیاسی رہنما گرفتار ہیں، اور جس نے بھی پچھلے 2-2.5 سال سے فسطائیت مسلط کی ہے، اس کے یہ گرفت میں سارے کے سارے اس بل کی گرفت میں آئیں گے. اور اس بل کی منظوری سے امریکی صدر کو یہ قانونی اختیار حاصل ہوگا کہ پاکستان میں سیاسی قیدیوں کی رہائی کے لیے اقدامات کیے جائیں، جس سے غیر ملکی مداخلت سے تعبیر نہیں کیا جا سکے گا. اور قانونی ماہرین جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس بل کی منظوری کے بعد بننے والے عالمی دباؤ کے پیش نظر حکومت سفارتی مسائل سے بچنے کے لیے عمران خان سمیت تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کرنے پر مجبور ہوگی. جو ہم کہتے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے اتنی جلدی آخر کیا وجہ ہے کہ اعظم سواتی صاحب بھی ان کو بہت اچھے لگنے لگ گئے، علی امین بھی بہت اچھے لگتے ہیں، سیف بھی بہت اچھے لگتے ہیں، اور جو پاکستانی اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت اچھے اور بہت پیارے لگنے لگ گئے ہیں. اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ بل اب کانگریس کی ویب سائٹ پر موجود ہے جی، اور اسے یہاں سے ٹریک بھی کیا جا سکتا ہے، اور دونوں ایوانوں سے منظوری کے بعد صدر کے پاس بل جو ہے وہ دستخط کے لیے بھیجا جائے گا، جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے. اور اس طریقے سے اب یہ کانگریس کی ویب سائٹ سے صرف اسی صورت میں ہٹایا جا سکتا ہے یہ بل کہ اگر اس سے ووٹنگ میں درکار نمبر حاصل نہ ہو سکیں. اس کے علاوہ اس بل کے چھٹکارے کے لیے کوئی راستہ باقی نہیں بچا. تو یہ سچویشن جو ہے یہ بہت ہی الارمنگ ہے، اور میں اگین یہی کہوں گا کہ بجائے اس کے، کیونکہ اس کے بعد ہوگا کیا، اس کے بعد ہمارے آرمی چیف جو ہیں وہ ان پہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان لگ جائے گا، اور اس کو بہت زیادہ وہ انڈر پریشر ہوں گے، اور کیونکہ پابندیاں لگ جائیں گی، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ان کے تابع آ جائیں گے، ان کے مرہون منت ہوں گے. وہ دکھائیں گے کہ جناب یہ میرے پاس اتھارٹی ہے، اور یا تو ٹھیک ہو جائیں یا پھر آپ کی چھٹی ہو جائے گی. تو اس لیے جو پولیٹیکل پنڈت ہیں اور وہ بہت اچھی طرح یہ بات جانتے ہیں، اور زرداری صاحب کی جو بیماری ہے وہ بھی انہی سلسلوں کی کڑی ہے. جب بھی کوئی کروشل وقت آتا ہے تو یا ان کی استطاعت سے بڑھ کر ان سے کچھ مانگا جاتا ہے، تو پھر وہ راہ جو ہے وہ سکونت
کہیں اور اختیار کر لیتے ہیں، کبھی دبئی چلے جاتے ہیں، کبھی کراچی اور کبھی ہسپتال۔ تو بہرحال جی یہ ایک بنیادی بات میں نے آپ کو بتانی تھی، اور ہر طرف ہے آگ برابر لگی ہوئی۔ تو ہماری دعا ہے، کوشش ہے، خواہش ہے، بالکل بھی یہ تمنا نہیں کہ پاکستان میں لڑائی جھگڑا ہو، بلکہ ہماری خواہش ہے اور دل کی اتاہ گہرائیوں سے یہ خواہش ہے کہ پاکستان میں امن ہو، سکون ہو، اور یہ جو ہمارے بابے ہیں، طاقتور بابے، جو لڑ لڑ کے لہو لہان کر دیا پاکستان کے عوام کو، اور اب ان کے منہ بھی پنجوں سے زخمی ہو رہے ہیں، تو بہتر ہوگا کہ اپنی ڈومین میں واپس چلے جائیں اور اپنا کام کریں جو آئین نے، قانون نے دیا ہے ان کو، اور جو پاکستان کے عوام جو توقع کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی اور فائدہ کوئی نہیں ہے، ورنہ دمادم مست قلندر جو ہے وہ تو ہو کر ہی رہے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ مومنٹم بن رہا ہے۔ یہ نہیں ہے اس میں کوئی بات کہ جی پاکستان کے عوام چارج نہیں، پاکستان کے عوام چارج ہیں، اور وہ کسی وقت بھی پھٹ سکتے ہیں، اور جب ایک ہی دفعہ چنگاری لگنی ہے، اور جب چنگاری لگ جاتی ہے تو پھر وہ بجھتی نہیں ہوتی۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے۔ آپ آخری حربہ استعمال کر چکے ہیں گولی چلانے کا، تو اب عوام جو ہیں وہ شاید گولی سے بھی نہ ڈریں، اور اب وہ گھروں سے جب نکلیں گے تو وہ یہ سوچ کر نکلیں گے کہ ہمیں گولی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، لہٰذا اب وہ پہلی طرح دھوکے میں نہیں مارے جائیں گے۔ اور یہ اب صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں ہوگی، بلکہ اب پاکستان کے عوام ہوں گے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔